بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. جھوم کر بابا سے بلند درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم. حضرات گرامی القدر، بہت دیر سے آپ نعت و منقبت کے حسین گلدستے سماعت فرما رہے تھے اور مجھ سے بیشتر ایک مدلل اور مفصل تقریر بھی سماعت کی، اور میرے بعد دعائیہ کلمات کے طور پر صدر جلسہ حافظ و قاری علامہ ارمان خان رشیدی ادامکم اللہ السامی سے سماعت فرمائیں گے. یقیناً ہر دل عزیز محب گرامی علامہ مولانا طفیل شمسی صاحب جب نعت پاک پڑھ رہے تھے تو درمیان میں آپ سے وعدہ کرایا تھا کہ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کون کون تقریر سنے گا. تو سارے لوگوں نے ہاتھوں کو اٹھا کر خوب وعدہ کیا. میرے عزیزوں، اگر میں اس وقت مائک پر ہوتا تو یہ کہتا بھائی وعدہ کرو کہ مت کرو، مرضی آپ کی ہے، لیکن وعدہ کر لینا تو ضرور رہنا. وعدہ کر لینا تو ضرور رہنا، اس لیے کہ ہم اس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں کہ ہمارے مصطفیٰ نے جب وعدہ فرما لیا تو 3 دن اور 3 رات تک انتظار کرتے رہے، اور آنے والے کے بعد آنے والے سے صرف اتنا کہا کہ تم نے بہت انتظار کروا دیا. اللہ اکبر. تو ہم اس نبی ہاشمی کے غلام ہیں. دیکھیں دھیرے دھیرے کبھی کبھی ممبر نور خالی بھی ہو جا رہا ہے، کبھی پر بھی ہو جا رہا ہے. یہ ان کی مہربانی ہے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یہ کرم فرما دے آگے ہو جائے تو بڑی نوازش ہوگی، تاکہ میرے سامنے ہو. پیچھے کا کیا پتہ کون ہے، کون جا رہا ہے، کون آ رہا ہے. ماشاءاللہ. اچھا ادھر سے بھی طفیل بھائی اسی بچے کو بڑھایا گیا آپ کے بارے میں، اور میرے بارے میں اسی بچے کو ادھر آگے بڑھایا جا رہا ہے. ماشاءاللہ. چلو کوئی بات نہیں بابو، اللہ تمہیں سلامت رکھے، ہمیشہ سب سے آگے رکھے. آگے آ جائے. اور میں گزارش کروں گا کہ جو حضرات تشریف لے جا چکے ہیں، اگر واقعی نیند ان پر غالب آ گئی ہے تو وہ جا کر سو جائے، اور اگر نیند کچھ باقی ہے کہ مجھے ابھی نہیں سونا ہے. ہر روز اس بستی میں لال گنج کڑوی دمراؤ میں ہر روز یہ محفل نہیں سجتی، کبھی کبھی سجتی ہے. تو نیند کو قربان کر کے اس محفل میں شریک ہونا ہے. اگر یہ دل میں خیال ہے تو ان سے گزارش کروں گا کہ جتنا جلدی ہو سکے وہ آ جائے. ماشاءاللہ. میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی لوگ ادھر ادھر کر رہے ہیں، شاید وہ آئیں گے. میرے عزیزو، آئیں گے تب بھی ان کا فائدہ، نہیں آئیں گے تب بھی ان کا فائدہ. آپ کہیں گے تب ہم بھی چلے جا رہے ہیں. میرے عزیزو، ایسا نہیں ہے کہ مٹھاس میں ہر مٹھائی ایک ہی قسم کی میٹھی ہو. بہت سی ایسی مٹھائیاں ہوتی ہیں جو بہت اچھی میٹھی ہوتی ہیں، اور بہت سی ایسی مٹھائیاں ہوتی ہیں جو بہت سی پھیکی میٹھی ہوتی ہیں. میرے عزیزو، اس لیے جو گئے ٹھیک ہے، ان کو نیند ضروری ہے. آپ بیدار ہیں نا؟ ماشاءاللہ. اور علی جناب امن بابو، ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے مصروفیات سے فارغ ہو کر ممبر رسول پر ضرور تشریف لائیں. ماشاءاللہ آ چکے ہیں. ماشاءاللہ. اللہ انہیں سلامت رکھے. ان کی کاوشوں کو، ان کی کوششوں کو، ہے عمر ضرور کم لیکن ماشاءاللہ بڑی حوصلہ بلند ہے. ماشاءاللہ حوصلہ بہت بلند ہے. اتنے سارے لوگوں کو ملا کر اکجا کر کے، سب کو اکٹھا کر کے میرے عزیزو نبی ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کا اظہار خود کر بھی رہے، آپ سے کروار بھی رہے، اور باہر سے علماء، خطبہ اور شعراء کو بلا کر حضور کی آمد کے اظہار کو سنوا بھی رہے. سبحان اللہ. ہے نا اچھی بات؟ ماشاءاللہ. آپ ان کا ساتھ دیتے ہیں نا؟ سبحان اللہ. ساتھ دیتے رہیے گا. اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. پھر سے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا. دیکھیں اگر آپ خاموش رہیں گے تو خاموش رہنے والی تقریر کروں گا، اور بولیں گے تو بولنے والی تقریر کروں گا.
مرضی آپ ڈیپینڈ آپ پر کرتا ہے آپ کون سی تقریر سنیے گا. میں شعر پڑھ کے انداز کر لیتا ہوں. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا, آیا ہے تارا نور کا, میں گدا تو بادشاہ, بھر دے پیالہ نور کا, نور دن دو نا تیرا, دے ڈال صدقہ نور کا, دے ڈال صدقہ. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, مہد لگانا ہوتا ہے نیپال کا جھولا. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا. حضرت سیدنا عباس ہے, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ السلام, جب آپ لے پالکے میں تھے, جب آپ جھولے میں جھول رہے تھے, بچہ کب جھولے میں جھولا کرتا ہے, چھوٹی سی عمر میں 1 سال 2 سال 2.5 سال 3 سال کی جب عمر ہوتی ہے, ماں پیار سے بچے کو جھولے میں ڈالتی ہے, بچہ جھولے جھولتا ہے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا عباس ہے, آقا کریم کے پیارے صحابی ہیں, عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ السلام, یہ بات کب عرض کر رہے ہیں, مکہ سے ہجرت کر کے آمنہ کے لال مدینہ طیبہ تشریف لے گئے ہیں. کہاں تشریف لے گئے؟ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. کس بات کو ذکر کر رہے ہیں یا رسول اللہ, جب آپ لے پال کے یعنی جھولے میں جھول رہے تھے. ذہن کو حاضر کرے, کب کی بات ہے؟ بچپنے کی بات ہے. کب ذکر کی جا رہی ہے؟ مدینہ طیبہ میں مدینے والے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 53 سال مکی زندگی گزار کے ہجرت فرماتے ہیں. گویا 53 سال کی عمر کے بعد 2.5-3 سال کی عمر کی بات کو ذکر کی جا رہی ہے. کیا ذکر کیا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا رسول اللہ علیہ السلام, جب آپ نیپال کے میں تھے, جھولے میں جھول رہے تھے, چاندنی رات تھی. چاندنی رات جانتے, چاندنی رات 14ویں رات کی چاند, بالکل چاند مکمل طور پر ہے. چاند کی روشنی ہر طرف اجالے پھیلے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اس روشنی کے وقت, اس چاند کے عروج کے وقت حضرت سیدنا عباس عرض کرتے یا رسول اللہ, میں نے دیکھا کہ چاند کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے. چاند کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے. یا رسول اللہ, تھوڑی دیر کے لیے مجھے پر خوف طاری ہو گئی, تھوڑی دیر کے لیے میں ڈر گیا, کہیں زلزلہ تو نہیں آ گئی, کہیں بھوکمپ تو نہیں آ گیا. یا رسول اللہ علیہ السلام, پھر آپ کی انگلی مبارک کی طرف میں نے دیکھا, آپ کے انگشت مبارک کی طرف میں نے دیکھا, جدھر جدھر آپ کی انگلی جا رہی ہے, جدھر جدھر آپ کے انگشت مبارک کا اشارہ ہو رہا ہے, ادھر ادھر چاند جا رہا ہے. آپ کی انگشت مبارک کا اشارہ کبھی مشرق کی طرف ہو تو چاند ادھر جھک جاتا, کبھی مغرب کی طرف ہو تو چاند ادھر جھک جاتا, کبھی آپ کی انگشت مبارک کا اشارہ آپ کے سرہانے ہوتا, چاند ادھر جھک جاتا, کبھی آپ کے پائتی ہوتا, چاند ادھر جھک جاتا. بریلی کے امام محمد رضا خان کہتے ہیں, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلانا نور. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اے میرے عزیزو, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے میرے پیارے صحابی, رشتے میں چچا لگتے ہیں حضرت عباس سے. مدینے والے سرکار فرماتے ہیں, اے میرے چچا عباس, جب میں لے پالکے میں تھا, جھولے میں جھول رہا تھا, جب کم عمر کا تھا, پروردگار عالم نے چاند کو حکم دیا تھا, اے چاند تو میرے محبوب کا کھلونا بن جا. میں چاند سے کھیلا کرتا تھا, چاند مجھے بہلایا کرتا. میرے مصطفیٰ کا کھلونا ہے چاند. سبحان اللہ. میری نسل پاک میں ہے, ابھی شعر ختم نہیں ہوئے ہیں,
آپ نے تو ماشاءاللہ بھائی طفیل شمسی سے خوب شعر سنے ہیں اور خوب داد دیا ہے. میرے پاس بھی ابھی شعر ہے, سناؤ نا. ماشاءاللہ نقیب محفل تشریف رکھتے ہیں, اللہ ان کی مسکراہٹ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم و دائم فرمائے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. سبحان اللہ, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور آنے والا شعر اہل منبر کے حوالے سے, شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور. سبحان اللہ سبحان اللہ. شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا, اور تیری صورت کے لیے, تیری صورت کے لیے یا رسول اللہ, آپ کی صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا, آیا ہے سورہ نور کا. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا, پڑھ کر قصیدہ نور کا. ہم اور آپ کس کے قصیدے کے لیے بیٹھے ہیں؟ محمد عربی کا قصیدہ گا رہے ہیں, اور آنے والا گایا ہے, اور آنے والا بیان کیا ہے, کہہ رہا ہے میرے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں, کہہ رہا ہے میرے آقا جیسا کوئی نہیں. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اپنے شیشوں میں چمکا نبی. اور کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. میرے مصطفیٰ جیسا, میرے آقا جیسا, میرے عزیز و رب کعبہ کی قسم مدینے والے سرکار جیسا. یہ تو غلامان مصطفیٰ رات کی گھڑی میں 2 بج رہے ہیں, نیند کا احساس آنکھوں پر نہیں ہے, گویا ان کی نیند بھی گواہی دے رہی ہے. میرے مصطفیٰ جیسا, آقا جیسا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پاس بھی بہت شعر ہے لیکن اب میں مختصر کر رہا ہوں. بس میرے عزیزو یہ 4 مصرے کا شعر صدر جلسہ علامہ حافظ و قاری ارمان رشیدی صاحب قبلہ کے حوالے سے عرض کرتا ہوں. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے. سبحان اللہ. بہت قیمتی شعر ہے میرے عزیزو, بہت قیمتی شعر ہے. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے, ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. سبحان اللہ. سفینہ کہتے ہیں ناؤ کو. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے, ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت تو ہے ٹھکانہ مگر دنیا میں اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. اے کاتب تقدیر, اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. رب کعبہ کی قسم میرے عزیزو, مدینہ جیسا کوئی شہر نہیں ہے. شہر مدینہ جیسا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے. کبھی آپ مدینہ طیبہ چھوڑ کر نہیں جاتے, صرف جاتے تو بول و بیراز کے لیے, قضائے حاجت کے لیے جلدی سے واپس آ جاتے. لوگوں نے پوچھا آپ مدینہ طیبہ چھوڑ کر کیوں نہیں جاتے؟ حضرت انس نے فرمایا کہ یہ انس کو گوارا نہیں کہ میں مدینہ چھوڑ کر جاؤں اور مجھ پر موت طاری ہو جائے. یعنی انس یہ نہیں چاہتا کہ مدینہ سے دور رہ کر اس پر موت آئے. اگر موت کو آنی ہی ہے تو اس وقت آئے کہ جب میں رسول اللہ کے گنبد خضرا کے ارد گرد ہوں. میرے عزیز و مدینہ بہت عظیم شہر ہے, بہت لاجواب شہر ہے. مدینہ جیسا شہر پوری دنیا میں کوئی شہر نہیں ہے. آپ کہیں گے مکہ ہے تو ہم کہیں گے بریلی کے امام کا شعر ہے. آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھ, صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد,
ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ اے میرے عزیزو، رب کعبہ کی قسم، حضرت علامہ یوسف نبہانی بہت عظیم محدث ہے اور ہم عصر اعلیٰ حضرت ہیں، اعلیٰ حضرت کے زمانے کے ہیں۔ آپ کی مشہور و معروف کتاب الجواہر البحار ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ جب آپ گنبد خضرا کے قریب آتے ہیں تو جالی کو کیوں نہیں چومتے ہیں، جالی مبارک کے قریب کیوں نہیں جاتے ہیں؟ حضرت علامہ یوسف نبہانی فرماتے ہیں کہ میں اس در کا کتا ہوں اور کتے کا کام اندر کا نہیں باہر کا ہوا کرتا۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں آ رہی نا؟ باقی لوگ خاموش نظر آ رہے ہیں، کیوں بھائی؟ بولو نا سبحان اللہ۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ، کس کے رسول ہیں؟ اونچی اور بلند آواز سے، اللہ کے رسول ہیں۔ کیا ہیں؟ رسول ہیں۔ اہل ممبر کیا ہیں؟ رسول ہیں۔ رسول کس سے بنا ہے؟ رسالت سے۔ رسالت کس کو کہتے ہیں؟ ذہن میں رکھیے گا، اللہ کے رسول ہے۔ رسالت کس کو کہتے ہیں؟ رسالت کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھیے گا، کائنات میں عطاؤں کا منبع مرکز ذات خداوندی ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، جس کو جو دیتا ہے رب دیتا ہے۔ کون دیتا ہے؟ ساری کائنات کا خالق و مالک کون ہے؟ اللہ۔ ساری کائنات کا خالق و مالک کون ہے؟ ساری کائنات کا مالک و مختار کون ہے؟ ساری کائنات کا پالنہار کون ہے؟ اللہ۔ میرے عزیزو، وہی اللہ جس نے پانی کے ایک قطرے سے انسان کو وجود بخشا ہے، وہی پانی کا قطرہ اگر کسی مکھی کے پیٹ میں چلا جائے شہد میں بدلنے والا، بولے نا ذرا بلند آواز سے، شہد میں بدلنے والا اللہ، بلند آواز سے، شہد میں بدلنے والا وہی پانی کا قطرہ اگر کسی سانپ کے پیٹ میں چلا جائے زہر میں بدلنے والا، وہی پانی کا قطرہ اگر کسی عاشق کے پیٹ میں چلا جائے آنسو میں بدلنے والا، وہی پانی کا قطرہ اگر کسی درخت میں چلا جائے اس درخت سے کھٹا میٹھا ذائقہ دینے والا، پھل پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ واللہ الذی لا جہت لہ ولا حیات لہ لا جسم لہ ولا جسیم لہ لا قسم لہ ولا قسیم لہ لا اول لہ لا آخر لہ لا مثل لہ لا مثال لہ۔ بول لے یار سبحان اللہ۔ اور ذرا ادھر خیال کریں، جب میں خاموش ہوں تو آپ کو بولنا ہے۔ کیا بولنا ہے؟ میرے مولا تو کون ہے؟ مولا ہم تجھے ڈھونڈ رہے ہیں، مولا تو دکھائی نہیں دیتا، مولا تجھے کب سے ڈھونڈ رہے ہیں، دیکھنے جاتے دکھائی نہیں دیتا، سننے کے لیے آتے سنائی نہیں دیتا، پکڑنے کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ اے میرے مولا تو کون ہے؟ اے میرے مولا تو کہاں ہے؟ ہم تجھے ڈھونڈ رہے ہیں، تو دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ یاد رکھیے گا رسالت، میرے عزیزوں میں عرض کر رہا ہوں، مولا تجھے ڈھونڈ رہے ہیں، تو دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اے پروردگار عالم، ہم تجھے تلاش کر رہے ہیں، تو دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ آواز آتی ہے، ڈھونڈ تو صحیح میں ملوں گا۔ آواز آتی ہے، ڈھونڈ تو صحیح میں ملوں گا۔ مولا کب سے ڈھونڈ رہے ہیں، تو دکھائی نہیں دیتا۔ آواز آتی ہے، دیکھنا چاہتا ہے تو بلبل کے ترنم میں دیکھنا میں ہوں۔ اگر دیکھنا چاہتا ہے تو گلوں کی نگہت میں دیکھنا میں ہوں۔ اگر تو دیکھنا چاہتا ہے تو مومن کے دل میں ہوں، تو دیکھ تو صحیح، تو دیکھ تو صحیح۔ اے میرے مولا، یہ دنیا ہے، دنیا کو عینی گواہی چاہیے، آنکھوں کی دیکھی ہوئی شہادت چاہیے۔ اللہ اکبر، پوری کائنات میں صدا بلند ہونے لگی، اللہ ہے، آواز آ رہی ہے، اللہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، اللہ ہے، اللہ ہے۔ حضرت آدم فرما رہے ہیں کہ ہاں ہے۔
حضرت آدم نام جانتے ہیں تو بتا دیجئے سبحان اللہ کہہ کے کہ ہم جانتے ہیں انہی کی اولاد ہے. اے حضرت آدم علیہ السلام اللہ ہے؟ ہاں ہاں ہے. حضور آپ نے دیکھا؟ کیا بات ہے دیکھا تو نہیں. دیکھا تو نہیں. حضور پھر چلے آئے نیچے سے اوپر کی طرف چلتے ہیں. نیچے سے اچھا لگ رہا ہے, زیادہ وقت نہیں لوں گا, بہت مختصر. اوپر سے نیچے, نیچے سے اوپر چلتے ہیں. نیچے سے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضور اللہ ہے؟ ہاں ہاں ہے. نہ ہوتا تو بغیر باپ کے میں پیدا کیسے ہوتا؟ نہ ہوتا تو بغیر باپ کے میں کیسے پیدا ہوتا؟ حضور آپ نے دیکھا؟ کہا دیکھا تو نہیں. کہا پھر؟ کہا یہ سلسلہ تو اوپر سے چلا آ رہا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام, اے اللہ کے پیارے کلیم, اللہ ہے؟ ہاں ہاں ہے. باتیں کرتا رہا ہوں میں, باتیں کرتا رہا ہوں. حضور آپ نے دیکھا؟ کہا دیکھا تو نہیں. کہا پھر؟ کہا یہ سلسلہ تو اوپر سے چلا آ رہا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس, اے اللہ کے پیارے خلیل, کیا اللہ ہے؟ کیا اللہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں اللہ ہے. حضور آپ نے دیکھا؟ کہا دیکھا تو نہیں. پھر کہا یہ سلسلہ تو اوپر سے چلا آ رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے پاس, اے آدم علیہ السلام اللہ ہے؟ ہاں ہے. حضور آپ نے دیکھا؟ کہا دیکھا تو نہیں. کہا پھر؟ کہا یہ سلسلہ جبریل سے چلا آ رہا ہے. بس یہی گفتگو ہے اور آخری ہے, بس تھوڑی دیر ساتھ دے دیں آپ, زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا. اے حضرت جبریل, کیا اللہ ہے؟ اچھا تھوڑا سا ایک ماحول, ایک منٹ کے لیے رک کر ایک بات عرض کرنے لگا ہوں یہاں سے. حضرت آدم کا بھی ذکر ہو گیا, حضرت عیسیٰ کا بھی ذکر ہو گیا, اور میرے عزیزو ان میں سے کچھ اسماء ہے, ان میں سے کچھ اسماء نہیں ہے. ان تمام اسماء کو اکٹھا کر کے جو علماء نے ہمارے آقا کے شجر مبارک کو بیان کیا ہے اسے بھی عرض کر دیتا ہوں. پڑھوں نا, پڑھوں کی نہیں پڑھوں, لیکن شجر مصطفیٰ پڑھوں گا تو بلند آواز سے سبحان اللہ کی صدا ہونی چاہیے. پیچھے والے لوگ بھی, پیچھے والے سبحان اللہ دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں جھنڈا بنا کر لہراتے ہوئے یا رسول اللہ. میرے عزیزو حضرت آدم, آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے یانس, یانس کے بیٹے قینان, قینان کے بیٹے مہلائل, مہلائل کے بیٹے بیارت, بیارت کے بیٹے ادریس, ادریس کے بیٹے متوشق, متوشق کے بیٹے لبکنیک نام, لبکنیک نام کے بیٹے حضرت نوح علیہ السلام. نہیں نہیں نہیں, اتنی خاموشی میں شجرہ مصطفیٰ نہیں پڑھوں گا, بلند آواز سے. بھائی طفیل شمسی نے کہا تھا, بھائی طفیل شمسی نے کہا کہ مائک میں گونج آنی چاہیے, میں کہہ رہا ہوں محفل میں گونج آنی چاہیے. سبحان اللہ. حضرت آدم, آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے یانس, یانس کے بیٹے قینان, قینان کے بیٹے مہلائل, مہلائل کے بیٹے بیارت, بیارت کے بیٹے ادریس, ادریس کے بیٹے متوشق, متوشق کے بیٹے لبکنیک نام, لبکنیک نام کے بیٹے حضرت نوح علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام, سام کے بیٹے زلحال, زلحال کے بیٹے شالک, شالک کے بیٹے عابر, عابر کے بیٹے داتا, داتا کے بیٹے راوا, راوا کے بیٹے سارق, سارق کے بیٹے ناہر, ناہر کے بیٹے تاریخ, تاریخ کے بیٹے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام, حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام, حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے بیٹے قیصر, قیصر کے بیٹے عوام, عوام کے بیٹے حمل, حمل کے بیٹے ثابت, ثابت کے بیٹے سلمان, سلمان کے بیٹے العیسیٰ, العیسیٰ کے بیٹے الیسا, الیسا کے بیٹے حدود کے بیٹے عوام, عوام کے بیٹے عدنان, عدنان کے بیٹے معاد, معاد کے بیٹے نزار, نزار کے بیٹے مالک, مالک کے بیٹے معاد, معاد کے بیٹے نزار, نزار کے بیٹے مدر, مدر کے بیٹے الیاس, الیاس کے بیٹے مدرکہ, مدرکہ کے بیٹے خسیمہ, خسیمہ کے بیٹے کنانہ, کنانہ کے بیٹے نظر, نظر کے بیٹے مالک, مالک کے بیٹے فہر, فہر کے بیٹے خالد, خالد کے بیٹے مرہ, مرہ کے بیٹے لوئی, لوئی کے بیٹے کلاب, کلاب کے بیٹے قصی, قصی کے بیٹے عبد مناف, عبد مناف کے بیٹے ہاشم, ہاشم کے بیٹے عبد المطلب. حضور پیارے رسول کے پیارے دادا جان حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ, حضور کے بابا جان, اور حضرت عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میرے عزیزو
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ پوری دنیا حضرت جبریل کے پاس گئی. اے جبریل علیہ السلام، کیا اللہ ہے؟ حضرت جبریل نے فرمایا ہاں ہے. حضور آپ نے دیکھا؟ کہا سدرہ سے آگے جا نہ سکا. دیکھا کہاں سے؟ اکثر موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوست پرم. مولا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آپ نہ احمد عرب کشایت آپ بر جلیل. اللہ اکبر. اگر جبریل سدرہ سے ذرہ برابر بھی آگے بڑھا تو فروغ تجلی اس کے پروں کو جلا دے. اللہ اکبر. اے میرے عزیزو، اب پوری کائنات کی توحید دربار محمد پر آ کر کھڑا ہو گیا. دربار محمد پر آ کر کھڑا ہو گیا. اللہ اکبر. اے آمنہ کے لال، اے زہرا کے بابا، اے حسنین کے نانا، کائنات میں صدا بلند ہو رہی ہے. یمین سے لے کر یسار تک، دریا سے لے کر ابحار تک، زمین کے ذروں سے لے کر فلک کے پنہا گوشے تک کائنات میں صدا بلند ہو رہی ہے. کائنات آتی ہے، سارے کے سارے لوگ آتے ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس. اے آمنہ کے لال، اے زہرا کے بابا، اے حسنین کے نانا، کیا اللہ ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں ہے. حضور آپ نے دیکھا؟ کہا صرف دیکھا نہیں بلکہ ٹکٹکی نگاہوں سے دیکھا. کس نگاہوں سے دیکھا ہے؟ وہ معراج کی شب جس وقت کوئی نہ تھا، میرا رب تھا اور میں رب کے سامنے تھا. اللہ اکبر. میرے عزیزو، اس وقت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں اس وقت میں نے اپنے رب کو دیکھا، ٹکٹکی نگاہوں سے دیکھا. اللہ اکبر. تو بات مکمل ہو گئی، عینی شہادت مل گئی، عینی گواہ مل گئی. اب پوری کائنات میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہے ایسا کوئی جس نے آ کر اپنی عینی گواہی دے کہ ایک یہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. پوری کائنات میں صدا بلند ہونے لگی. تنہا وہ آمنہ کا لال ہے، زہرا کا بابا ہے، حسنین کا نانا ہے جو کہتا بھی ہے ہاں. جب اس سے پوچھو حضور آپ نے دیکھا؟ کہا صرف دیکھا نہیں بلکہ ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا. سبحان اللہ. رسول کس کو کہتے ہیں؟ الرسالت ما. بس آخری جملہ. رسالت کیا ہے؟ ہی الواسطۃ بین الخالق والمخلوق. یہ کون بولے؟ امام رازی بولے. کون بولے؟ امام بیضاوی بولے، امام زرخانی بولے. کیا بولے؟ ہی الواسطۃ بین الخالق والمخلوق. رسالت کہتے ہیں خالق اور مخلوق کے درمیان کے واسطے کو. بہت قیمتی بات ہے میرے عزیزو. اگر صحیح طور پہ بیدار ہوں گے تو بات ذہن میں بیٹھ جائے گی، اور نیند کا غلبہ ہوگا تو میرے عزیزو سر سے اوپر اڑ جائے گی. رسالت کس کو کہتے ہیں؟ رسالت کہتے ہیں خالق اور مخلوق کے درمیان کے واسطے کو، ربط کو. مطلب کیا ہے؟ معنی کیا ہے؟ الرسالت ما. رسالت کیا ہے؟ یہ الواسطۃ بین الخالق والمخلوق. خالق اور مخلوق کے درمیان کے واسطے کو. میں عرض کر دوں، خالق جانتے ہیں نا؟ خالق اللہ ہے. خالق مخلوق جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے. ہم بھی مخلوق ہے اور الحمدللہ اشرف المخلوقات ہے. وہ بھی مصطفیٰ کا صدقہ ہے. اے میرے عزیزو، رسالت کس کو کہتے ہیں؟ خالق اور مخلوق کے درمیان کے واسطے کو. سنی تیرا ابھی عقیدہ مکمل نہیں ہوا. حضرت اسماعیل حقی کو سنے. حضرت اسماعیل حقی فرماتے ہیں رسالت کہتے ہیں یہ الواسطۃ بین الخالق والمخلوق. رسالت کہتے ہیں خالق اور مخلوق کے درمیان کے واسطے کو. اسماعیل حقی والی نئی بات میرے عزیز و ذہن کو حاضر کرے. رسالت کس کو کہتے ہیں؟ رسالت کہتے ہیں خالق اور مخلوق کے درمیان کے واسطے کو. مطلب کیا ہے؟ خالق سے لے مخلوق کو، خالق سے لے مخلوق کو دے. اور اسماعیل حقی والی وہی نئی بات. رسالت کس کو کہتے ہیں؟ خالق سے لے مخلوق کو، مخلوق کی سنے رب تک پہنچا دے.
سے ذرا مخلوق کی سنے رب تک انا آتینا کل کوثر ساری کثرت باتیں یہ ہے رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے رسالت سمجھ گئے ہمارے مصطفیٰ وہ ہیں جو ہم کو رب سے لیتے ہیں اور ہم غلاموں میں تقسیم کرتے ہیں اور ہمارے دکھ کو ہماری پریشانی کو ہم سے لیتے ہیں رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں سبحان اللہ یہ کون ہے پیارے مصطفیٰ کی ذات بولو نا یار سبحان اللہ یہ کون ہے مدینے والے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری ذات ہے وہ مدینے والے سرکار کون ہے آپ کی آمد کے حوالے سے چونکہ آمد کی محفل ہے تو آمد کے حوالے سے چند جملے عرض کر کے اپنی جگہ لے لو اے میرے عزیزو وہ مدینے والے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہیں آپ کی امی جان حضور کی امی جان کون حضور کی امی جان حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زکیہ فرماتی ہے کہ جب میرا لال میرے پیٹ میں آیا تو اور ماؤں کی طرح میری کیفیت نہیں تھی اور ماؤں کی طرح میری کیفیت نہیں تھی اے حضور کی امی جان آپ کی کیفیت کیا تھی فرماتی میری کیفیت جداگانہ تھی میری کیفیت اور ماؤں کی طرح نہیں تھی اے حضور کی امی جان بتا دیجئے آپ فرماتی ہے مجھے کوئی بوجھ نہیں محسوس ہوا مجھے کوئی ثقل نہیں لگا اگر جس ماں کے پیٹ میں حمل ہو اس سے پوچھا جائے اس کا جملہ یہی ہوگا کیسے بھی کر کے یہ وقت گزر جائے لیکن حضور کی امی جان فرماتی ہے مجھے احساس تک سے بھی نہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں مجھے کوئی ثقل نہیں مجھے ذرہ برابر بھی بوجھ نہیں اے حضور کی امی جان پھر آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ کے پیٹ میں مصطفیٰ جان رحمت جلوہ گر ہے حضور کی امی جان فرماتی ہے کہ میرے خواب میں ہر مہینہ ایک ایک نبی آتے مجھے خوشخبری سناتے اے آمنہ جو تیرے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ تعالیٰ اے حضور کی امی جان پھر یہ 9 ماہ کے وقت حضور کی امی جان فرماتی ہے یہ 9 ماہ کے وقت کب آئے کب گزر گئے پتہ بھی نہیں چلا یا میری ماں اور بہنیں تشریف رکھتی ہے کیفیت پوچھی جائے تو کہیں گے کبھی الٹرا ساؤنڈ کرا کے کبھی سونوگرافی کرا کے کبھی مشین کے ذریعے پتہ لگا کے اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں لیکن حضور کی امی جان فرماتی ہے کہ جب میرا لال میرے پیٹ میں 9 ماہ تھا اچھے اچھے خواب مجھے نظر آتے اور خواب میں آنے والا آ کر مجھے بشارت دیتا مبروکن ام رسول اللہ آپ کو مبارک ہو اے اللہ کے رسول کی امی جان سبحان اللہ حضور کی امی جان فرماتی ہے پھر یہ دن آئے اور گزر بھی گئے پتہ بھی نہیں چلا سبحان اللہ فرماتی ہے دیکھتے دیکھتے وہ گھڑی آ گئی بولے نا یار وہ وقت آ گئے مصطفیٰ آ گئے آج دنیا میں خیر الورا حضور کی امی جان فرماتی ہے وہ گھڑی آ گئی وہ وقت آ گیا جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے تھے حضور کی امی جان فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ میرے چھت کی دیوار پھٹنے لگی لمبی لمبی قد والی عورتیں میرے سامنے آ رہی ہیں میں نے پوچھا ان 3 عورتوں سے کہ تم کون ہو آنے والی عورت نے کہا اے آمنہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہم حوا ہے اے آمنہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہم عیسیٰ نبی کی امی مریم ہے اے آمنہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہم آسیہ ہے کیوں آئی ہے اے آمنہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ عنقریب تیرے گھر میں تمام نبیوں کے امام جلوہ گر ہونے والے ہیں ان کا استقبال کرنے کے لیے ہم آئے سبحان اللہ حضور کی امی جان فرماتی ہے پھر ایک حسین و محجبی عورت کو میں نے دیکھا اپنے سامنے جو اس سے پہلے اتنی خوبصورت عورت مکہ میں اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا
उस औरत से पूछा तुम कौन और क्यों आई हो? उस खातून ने कहा तन्हा हम ही नहीं बल्कि ये मेरे पीछे देख लिया जाए, ये हुराने जन्नत है और इन हुराने जन्नत की मैं मलका हूँ और मैं इसलिए आई हूँ कि अनकरीब आपके घर में तमाम नबियों और रसूलों के इमाम जलवागर होने वाले हैं, उनका इस्तकबाल करने के लिए आए। हुजूर की अम्मी जान फरमाती हैं फिर थोड़ी देर में परिंदों की फड़फड़ाहट की आवाजों को मैं सुनने लगी जो अपने चोंच में दाना लिए हुए हैं और मेरे बिस्तरों पर बिखेर रहे हैं। हुजूर की अम्मी जान फरमाती हैं फिर थोड़ी ही देर में खरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से एक नूर का ज़ुहूर हुआ। हुजूर की अम्मी जान फरमाती हैं लक़द रअयतु वज़अतहु नूरन अज़ाअत लहु क़ुसूर अश-शाम, जब मेरे जिस्म से नूर मुबारक का ज़ुहूर हुआ तो उस नूर की चमक से मैंने शाम के महल्लात को देख लिया। फकशफ़ल्लाहु अन बसरी, अल्लाह ने मेरी आंखों के पर्दों को हटा दिया। फराई तो मशारिक़ल अर्द व मग़ारिबहा, मैंने मशरिक भी देख लिया मगरिब भी देख लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर की अम्मी जान क्या इससे पहले कभी आपने दीवार के उस पार भी देखा? क्या इससे पहले भी कभी आपने देखा? अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, हुजूर की अम्मी जान फरमाती हैं कि इससे पहले तो मैं दीवार के उस पार भी नहीं देख सकती थी, लेकिन जब मेरा लाल दुनिया में जलवागर हुआ उस नूर की चमक से मेरी आंखें इस कदर चमकी कि मैंने मगरिब भी देख लिया मशरिक भी देख लिया शाम के महल्लात भी देख लिया। तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। हुजूर की अम्मी जान फरमाती हैं कि जब मेरा लाल दुनिया में जलवागर हुआ उस नूर की चमक से मैंने शाम के महल्लात को देख लिया। उलमा बयान फरमाते हैं कि उसी नूरे ईमान की चमक से आज तक और सुबह क़यामत तक के मोमिन और उसका दिल में ये ईमान का नूर चमक रहा है, सुबह क़यामत तक ऐसे ही चमकता रहेगा। मेरे अजीजों फिर मैं यही जुमला कहूँगा, इस पूरी तकरीर का निचोड़ आखिरी जुमला, मेरे मुस्तफा जैसा कोई नहीं, मेरे आका जैसा कोई नहीं, मदीने वाले सरकार जैसा कोई नहीं। सिर्फ हम नहीं, ये सिर्फ आप नहीं बल्कि कायनात का हर शख्स कह रहा है। बेशक हक है, चाहे दिल से कह रहा है चाहे जबान से कह रहा है। जो आशिक है वो दिल से कहेगा और जो गुस्ताख है वो जबान से कहेगा। नहीं जबान से कहेगा तो अवाम मार डालेगी, अवाम पसंद नहीं करेगी। क्या कहते हैं? मेरे मुस्तफा जैसा कोई नहीं। बात अर्ज कर दूं, मेरे अजीजों आखिरी वक्त है, आजकल जल्द ही रिलीज हुआ है एक नाहंजार शख्स, गुस्ताखे रसूल है, पड़ोसी मुल्क का अपने आप को मुफ्ती कहता है। मेरे अजीजों मुफ्ती के मीम से भी उसे वाकिफियत नहीं है। ऐ काश आशिक मुस्तफ़ा के अदना से तालिब इल्म से मुलाकात हो जाती। उसने ये जुमला कहा, आपने सुना होगा या सुनेंगे कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि वो कुछ जानते ही नहीं, न लिखना जानते हैं न पढ़ना। हुस्न अंजार ने कहा वो न लिखना जानते हैं न पढ़ना जानते हैं, और दलील दे रहा है कि जब वही आती तो कभी ज़ैद बिन हारिसा को बुलाते, कभी कोई कातिबे वही को बुलाते लिखवाने के लिए। और साथ ही साथ उसने कुरान की एक आयत के एक लफ्ज का भी लनस्फाम पर ये टिप्पणी डालते हुए कहा कि ये सहाबा भी इसे ना देख सके और भी कोई लोग ना देख सके, और हवालेदार अपना मिंबर का हवाला दे रहा है कि मिंबर पर बैठे हुए तमाम उलमा जानते हैं। गोया ये वो कह रहा है कि सहाबा जिसको नहीं जानते थे, ताबई जिसको नहीं जानते थे, जिस इल्म के बारे में इल्म मुज्तहिदीन नहीं जानते थे, मेरे गुरु घंटाल जानते थे, वो कह रहा है। लेकिन है मेरे अजीजों, मैं यहाँ कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ यही कहूँगा कि 100 साल पहले आला हजरत के ज़माने में जो नाहंजार थे, जो मदीने वाले सरकार की शान में गुस्ताखिया करते थे, मुझे फिक्र होती थी। मैं सोचता था ये कैसे लोग हैं जो मदीने वाले सरकार की शान में ऐसे अल्फाज बोल जाते हैं। लेकिन आज पता चल गया कि जब परवरदिगार आलम दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की
بارگاہ میں جس کی عاقبت خراب ہونی ہوتی ہے، جس کی دنیا بگڑنی ہوتی ہے، رب کعبہ کی قسم وہ اپنے منہ سے اناب شراب پکنے لگتا ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے بلکہ اناب شراب ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہمارے اکابرین نے بتایا ہے کہ میرے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرے ہم کچھ نہیں جانتے، بلکہ رب کا قرآن گواہی دیتا ہے کہ اس کے اصل میں خطا ہے، جی بے شک، اس کے اصل میں خطا ہے، اس لیے وہ کہتا میرے مصطفیٰ ان پڑھ ہے، ورنہ ہم عقیدہ اہل سنت کے لوگ، مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے لوگ یہ کہتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے محبوب ہم نے وہ سب تم کو سکھا دیا جو کچھ تم نہیں جانتے تھے۔ سبحان اللہ، ہمارا یہ عقیدہ ہے، میرے مصطفیٰ نے خود فرمایا انی قد عطیت مفاتیح خزائن السماوات والارض، اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کی تمام خزانوں کی کنجی عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ یہ علم کہاں کا خزانہ ہے میرے عزیزو؟ اسی کائنات کا خزانہ ہے، لیکن یہ خزانہ بھی آمنہ کے لال کے بارگاہ سے بڑھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ امی ہے۔ میرے عزیزو میں عرض کر دوں، امی کا معنی یا تو ام القرى یعنی کہ مکہ المکرمہ کا رہنے والا، یا پھر امی کا معنی دنیا میں کسی سے نہ پڑھا اور سیکھا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کو تو رب نے رب کعبے کی قسم علم و معرفت کا وہ خزینہ عطا فرمایا کہ جو آپ کی بارگاہ میں گیا، قسم خدا کی اصحاب صفہ کو دیکھ لو، ان سے بڑا کوئی عالم کائنات میں ہمیں نہیں ملے گا۔ اے میرے عزیزو، میرے مصطفیٰ کی ذات کی شان میں یہ گستاخی کرتے ہیں اور ناعلمی کی بات کرتے ہیں۔ میرے عزیزو ہم صرف یہی کہیں گے، اور رب نے بھی ایسا ہی کہا ایسے لوگوں کے بارے میں جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں کہ یقیناً ان کی اصل میں خطا ہے۔ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، میرے مصطفیٰ کی شان میں جو گستاخیاں کرتا ہے وہ اپنے باپ کا نہیں بلکہ کئی باپ کا ہوتا ہے۔ اے میرے عزیزو، میرے مصطفیٰ کی ذات، میرے مصطفیٰ کی عظمت، میرے مصطفیٰ کی رفعت و بلندی کائنات میں کسی کو نہ ملی۔ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، اے اس اچھوں سے اچھا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ ہم نہیں پوری کائنات کے لوگ کہہ رہے ہیں، اور کائنات کے لوگ کہیں یا نہیں کہیں، میرے عزیزو اس کو دلیل کے طور پر تو پیش کرتا ہوں، لیکن اس سے بڑھ کر دلیل حضرت جبریل بھی کہتے ہیں۔ واہ، سبحان اللہ۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ السلام ان اللہ تعالی بعثنی الیک، بے شک اللہ عز و جل نے مجھے آپ کی جانب بھیجا ہے۔ قلبت مشارق الارض ومغاربها، میں نے مشرق و مغرب کو کھنگال ڈالا، فطفت جبلها وسهلها، پہاڑ کی بلندیوں سے لے کر آسمان زمین کی پستیوں تک چھان ڈالا۔ لم ارى افضل رجلا من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ علیہ السلام آپ سا افضل، آپ سا خوبصورت ہم نے کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ پھر تو بریلی کے امام محمد رضا خان کہتے ہیں یہی بولے سدر والے چمنے جہاں کے بھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، ماشاء اللہ۔ بہت بہت مبارکباد کے لائق ہے اللہ تعالی العطا فاؤنڈیشن، العطا انور فاؤنڈیشن، العطا انور فاؤنڈیشن، اور جن لوگوں نے اس محفل کو سجایا رچایا، سارے کے سارے لوگ بہت بہت قابل مبارکباد ہیں۔ میرے عزیزو جن جو لوگوں نے اس محفل کو سجایا، دام درم قدم سخن حصہ لیا، اللہ سے میں دعا گو ہوں پروردگار عالم ان تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ آپ بھی پڑھ لیں، ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، ما توفیق الا باللہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ بیٹھے رہیں، بیٹھے رہیں ادب کے ساتھ۔ بس حضرت صدر صاحب قبلہ جو اس جلسے کی صدارت فرما رہے ہیں، حضرت علامہ مولانا ارمان رشیدی صاحب قبلہ، بس یہ دعائیہ کلمات دے اس محفل کا اختتام کریں گے۔ گزارش کروں گا کہ قبلہ تشریف لے آئیں، ادب کے ساتھ بیٹھے رہیں، بس 5-10 منٹ کی بات ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ صلاۃ و سلام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انور فاؤنڈیشن
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب سے محفل میلاد پاک کی شروعات ہوئی ہے، ایک سے بڑھ کر ایک نعت پاک کا گلدستہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا، اور شاعر ہندوستان حضرت مولانا طفیل شمسی صاحب نے بہترین نعت پاک آپ کے سامنے پیش کیا، اور آپ نے بہت بہترین طریقے سے سنا، اور خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا سید غلام محی الدین صاحب قبلہ غازی پوری سبحان اللہ نے بہترین نصیحت آمیز آمد مصطفیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آپ کے سامنے وہ باتیں رکھی۔ آپ نے بغور اس کو سماعت فرمایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت پوری طرح سے ختم ہو گیا ہے۔ جلسہ، جلوس، محفل، یہ کرنے اور کرانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم نصیحت بھی حاصل کریں اور ثواب بھی حاصل کریں۔ جی حضرات، اس محفل پاک میں صرف یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ایک ہی صفحہ صحیح، 2 ہی صفحہ صحیح، لیکن ضرور قرآن پاک کی روز تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے پھرتے اپنے کام کو کرتے ہوئے بھی ہم اپنی زبان پر توبہ استغفار پڑھ سکتے ہیں، ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام سے بے پناہ محبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اس کی دلیل یہ ہوگی کہ جتنی باتیں بیان ہوئی اس کو ہم سن کر اپنے عمل میں لیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول و مقبول فرمائے، اور سرکار کی بارگاہ میں عرض ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا، سبحان اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا نبی اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشقالنا، سبحان اللہ، لا يمكن الثناء کما کان حقہ، لا يمكن الثناء کما کان حقہ، بادس خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخرہ صلاة والسلام علیکم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیبی یا رسول اللہ، دو جہاں کے راز والے، عرش کے معراج والے، عاصیوں کے لاج والے، مدنی مدینے والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ،
حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا شفيعنا يوم الجزاء صلى الله تعالى عليه وسلم